اللہ کے راز کیسے پانی موضوع سے بتائے. مجھے کہنے لگا کہ جب تو مدینہ پہنچ جائے گا نا تو اگر تو نے کبھی مجھ سے ملنا ہوا تو میں جنت البقیع میں ملوں. اب وہ کہاں ہے؟ پنجاب کا. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ شریف. تو یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا یہ مکان اور زمان سے آزاد ہوتے ہیں. یہ ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہے. وقت ان کے تابع ہوتا ہے، یہ وقت کے تابع نہیں ہوتے. تو میں نے اس سے کہا میں کیا کروں گا جا کے وہاں پر. اس نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اب تعالیٰ سے اس نے عرض کی کہ یار اس کو رکھ لینا. اس مجذوب کی ایسی دعا تھی کہ اگر میں نہ وہاں سے آنا چاہتا خود تو مجھے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. ہمارے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مجذوب کے منہ سے جو بات ایک دفعہ نکل جائے تو وہ خود ہی واپس لوٹا سکتا. اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے نا، وہ تو سارے کام کر سکتا ہے مگر اس کی بات واپس نہیں لوٹا سکتا. خیر وہاں چلے گئے. تو جہاں گئے وہاں ایک صاحب بیمار تھے، پاکستان سے تھے، بیمار تھے. تو انہیں کو نہ کھانا دینے والا نہ کوئی پوچھنے والا. میں نے ان کی طرف دیکھا. کہاں ہے سوڑ والا خود کہاں ہے؟ نہ اسے کھانا دینے والا نہ اسے کچھ میڈیسن دینے والا. اب میں بھی اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے گیا ہوا تھا. اب میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں. میں کہا کیا وہاں کا حاجی صاحب آتے تھے. حاجی صاحب انہیں وہاں کا ایک پروجیکٹ ملا ہوا تھا. وہاں کے گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پر انہیں مینٹیننس کا کام ملا ہوا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میں آپ کو 10 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، 2013 کی. 7-8 سال ہو گئے 2013 میں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، آپ ابھی آپ کے ڈاکومنٹ یہاں کے نہیں بنے. اب سعودیہ میں جو رہتے ہیں پتہ ہی کام بنتا ہے تو آپ کبھی نہیں بنا، آپ کہیں جاب بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ نہیں بنا. آپ ایسا کرو اپنی پاکٹ منی کے لیے میرے ساتھ چلو. چلو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. جو ہمیشہ صرف مانگنے کی کرے اور کبھی لٹائے نہ اللہ کے بندوں کو، اس پہ کبھی بھی رزق کے دروازے نہیں کھلتے. کبھی رزق کے دروازے نہیں کھلتے. اب میں ان کے حاجی صاحب کے ساتھ جانا شروع کر دیا. میں نے تقریباً 10-12 دن گیا. جتنے دن میں گئے حاجی صاحب روز کے پیسے اپنے پاس کاؤنٹ کرتے اور مجھے کہتے کہ میں جب آپ کا یہ کام مکمل ہوگا میں آپ کو دے دوں. جس دن مجھے پیسے ملے تقریباً 1400 ریال تھا ایسے سم تھنگ کچھ. تو میں نے وہ 1400 ریال لا کے اس بندے کو دیے. میں نے کہا تیرے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں، اور یہاں جو کھانا ہے اس کے لیے سارے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالتے ہیں سارے. جو میس کہتے ہو آپ لوگ جسے میس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو ایسا کریے پیسے رکھ. آپ یقین کرو گے کہ اس کی آنکھوں میں دعائیں تھیں، اس کے روئے روئے میں دعائیں تھیں. اس کا دل کیا دعا دے رہا ہوگا. اب اسے کہنے کی ضرورت تھی کہ میرے لیے دعا کرنا، اور تھا بھی مسافر اور پردیسی. مسافر پردیسی کے ساتھ اللہ کے بڑے وعدے ہیں. آپ 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر اپنے گھر سے دور چلے جاؤ، آپ پہ نماز قصر واجب ہو جاتی، نماز آدھی ہو جاتی. تو میں نے اسے دیے پیسے. آپ یقین کرو سب سے پہلے میرا جو کام بنا حرم شریف کا کام تھا مکہ میں، کہ وہاں جاب کرنی. وہاں میں نے 3-4 سال وہاں جاب کی. اور پھر میں نے اپنا وہاں کام شروع کیا.
ایک عرصہ میں حرم شریف میں جاب کرتا، تو بتا اس لیے رہا ہوں کہ کبھی بھی پیسے کما کے جیب میں ڈالنے سے آپ کا نہ نصیب کبھی بنے گا، نہ کبھی کو بخت بنے گا، نہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، جب تک اللہ کے بندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد نہیں کرو گے۔ مگر کوئی ہو سفید پوش، یہ جو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمیں بھی دے دو، گھر گھر آ جاتے مانگنے کے لیے، انہیں نہیں، کنہیں دینے؟ سفید پوش جو مانگو گے، جن کی زبان بے زبانوں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بلے کتے کو پانی پلا دو تو جنت واجب ہو جائے، جنت مل جائے، اور اگر کسی انسان کی ضرورت پوری کرو تو اس کی ضرورت پوری کرو کہ اللہ نہیں دے گا، دے گا۔ تو کچھ اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے اعمال آپ نے لے کے آنے ہیں۔ عبادت سے جو نعمت ملتی ہے نا، اس میں زوال کا خطرہ رہتا ہے، مگر خدمت سے جو آپ کو نعمت ملتی ہے نا، اس میں زوال نہیں آتا۔ عبادت آپ کی اپنی کی ہوئی ہے، اور خدمت کس کی کرو گے؟ کسی دوسرے کی کرو گے۔ جس بیچارے ڈوبتے کو آپ نے بچانا ہے، اب جب تک وہ زندہ رہا وہ تو دعائیں کرتا رہے گا آپ کے لیے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مفہوم ہے اس حدیث کا کہ اگر ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنا دیتا ہے تو جب تک کپڑا اس کے بدن پہ رہتا ہے، اور جس نے کپڑا پہنایا وہ عافیت میں رہتا ہے، نہ اس پہ جادو، نہ ٹونا، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی بندش، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی قتل، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اس پہ نہیں آ سکتا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنایا۔ ہم ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں، ہمیں صرف ہم فوکس کیا ہوا ہے اپنی عبادت کرتے جاؤ، اپنی عبادت کرتے جاؤ۔ کتنے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ جنہوں نے بے زبان جانوروں کی خدمت کی، بے زبان کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں قبرستان میں خاص طور پر، ان کی خدمت کی۔ اکثر وہ بلیں جنات کی ہوتی ہیں، جو قبرستانوں میں بلیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوں کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جنات کے گھر ہوتے ہیں ان کے۔ ایک صحابی نے ایک بل کے اندر پیشاب کیا تھا اور جنات نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہاں میں نے کتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میں نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہڈیاں ڈالنی ہیں قبرستان میں یا جہاں بلی کتا ہو، اور کیڑے مکوڑوں کو چینی ڈالنی ہے۔ اب جس نیت سے یہ کام کریں گے، اب جس نیت سے یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے کے آؤ گے، وہ حاجت، وہ منت، وہ مراد، وہ آس، وہ امید اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرمائے گا۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتا ہے وعدوں میں، تھوڑا کمزور ہے، مگر جنات اور یہ دوسری مخلوقات یہ وعدے میں کمزور نہیں ہے۔ جنات کی زندگی کتنی ہے؟ 2000 سال، 4000 سال، اور زندگی انسان کی کتنی ہے؟ یہ 60 سے اوپر چلا جائے تو بیچارہ ڈرنے لگتا ہے۔ تو اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے یہ کام لازمی کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے پاس، تو تیسری نسل میں تو ویسے ہی جتنی پراپرٹی ہوتی ختم ہو جاتی ہے، آگے زیادہ دیر چل نہیں پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کبھی اس کا حصہ اس کی مخلوق تک نہیں پہنچایا۔ کتنے بندے آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں اولاد نافرمان۔ اولاد کی نافرمانی میں دو چیزوں کا فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ پہلی، آپ کا رزق کیسا ہے۔ اگر آپ کا رزق مشکوک ہے تو سب سے پہلے آپ کی بیوی نافرمان ہوگی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو اس کے پالتو جانور ہوتے ہیں نا، اس کی نافرمانی کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ کا نافرمان بندہ ہو
تو سب سے پہلے آپ کے پالتو جانور آپ کی نافرمانی شروع کرتے ہیں، تو بیوی اور بچے یہ بھی آپ کے انڈر میں. ایک رزق مشکوک ہوتا ہے اور دوسرا زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے اپنے مال کی. جب مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہو، فطرانہ دینا بند کر دیتے ہو، صدقہ دینا بند کر دیتے ہو، آپ کی جان سے اللہ تعالیٰ وہ خراج وصول کرتا ہے. آپ کے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار کے حالات خراب ہو جائیں گے، آپ جس جگہ جاب کر رہے ہو اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں، حرام ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتا. پتہ کسے سوٹ کرتا ہے؟ جو ازلی بدبخت ہو. بدبخت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بڑا سخت مطلب. ازلی جہنمی، جسے اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا. اور اگر کوئی غلط کام کرنے سے کسی کو سزا مل جاتی ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. زیادہ اوپر نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. کبھی ایسا موقع ہے کہ ایک طرف حرام کا لقمہ ہے اور دوسری طرف حلال کا لقمہ. اگر حرام نظر زیادہ آ رہا ہے اور حلال کم نظر آ رہا ہے، کبھی بھی حرام کی طرف قدم نہیں اٹھانا. کبھی بھی حرام کی طرف قدم نہیں اٹھانا. اللہ اتنی بیماریوں میں لے کے جاتا ہے، اتنی قرضوں میں لے کے جاتا ہے، اتنی پریشانیوں میں لے کے جاتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیض ہے میرے سلسلے کا، اور یہ فیض ہے اہل بیت کا رضوان اللہ کے رحمت اللہ، اور یہ فیض ہے میرے مرشد کا. اور میرے مرشد نے زیادہ فوکس ہمیشہ اس چیز پہ دیا ہے کہ روحانیت کی جتنی مرضی منازل طے کرنی ہے کر لو، کوئی فائدہ نہیں جب تک تیرے پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا نہیں ہو. ایک صاحب تھے، اللہ نے انہیں کشف کی نعمت عطا فرمائی. کس کی؟ کشف. پتہ ہے کس درجے پہ ملتا ہے جا کے انسان کو؟ جب بندہ ولایت کے 70 نمبر والے درجے پہ پہنچتا ہے. کتنے نمبر پر؟ 70 والے نمبر. تو میرے پاس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کشف کے لیے بھی جڑی بوٹی ہے تو دے دو. اچھا، انہیں دیا تو جاتا ہے مگر وہ کشف ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ اختیاری کشف نہیں ہوتا آپ کا، غیر اختیاری کشف ہوتا ہے. اختیاری کشف اور ایسا کشف جس میں کم سے کم خلل ہو، وہ آپ کے تقوی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ وہ چیزیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ جو یہ آنکھیں، سر کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. تو ان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی طاقت اور کشف کی صلاحیت دی ہوئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ کھیتوں سے گزر رہے تھے تو ایک کسی کا کھیت تھا، تو اس میں سے ایک باجرے کا سٹا اتارا. باجرے کا سٹا اتارا اور اس میں سے 2-4 دانے منہ میں ڈال کے کھا گئے. اور جو ہی وہ منہ کے اندر گیا، حلق کے نیچے سے اترا، کشف ختم ہو گئی. اب کتنا بڑا کھیت ہوتا ہے؟ کھیت بڑا ہوتا ہے نا، تو سٹا اور سٹے کے 2 دانے کیا ویلیو ہے؟ کوئی نہیں. اگر وہ پوچھ بھی لیتا تو وہ جس کا کھیت ہے وہ کہتے ہیں صاحب جتنے مرضی لے لو. مگر بات تھی وہ کہ تجھے اتنا بڑا درجہ ملا، اتنا بڑا درجہ ملنے کے باوجود تو نے اللہ کی اتنی سی بھی نافرمانی کی. کیوں کی؟ روحانیت کا رستہ محبت والوں کا رستہ ہے، یہ تو عاشقوں کا رستہ ہے. اب میں آپ کو بولوں کہ بھائی آپ نے بازار کی چیزیں نہیں کھانی اگر روحانیت میں ہونا، یا فلاں پرہیز آپ کی چلے گی، آپ نے پیاز نہیں کھانا،
آپ نے مرغی نہیں کھانی، آپ نے انڈے نہیں کھانا. عملیات کے اندر سب سے پہلے یہی پرہیز ہوتا ہے. اب میرے مرشد نے 35-40 سال ہو گئے مچھلی نہیں کھائی کبھی. وہ ہمیشہ پرہیز سے رہتے ہیں. تو اگر اس کا ایک سٹا اس کے کھانے سے اس کا کشف ختم ہو سکتا ہے تو ہمارا رزق کتنا مشکوک ہوگا کہ ہمارے اندر جتنی روحانیت ہے وہ اجاگر نہیں ہو رہی. آپ یہ دیکھا کریں کہ جو آزمائش آپ کے اوپر ہے وہ آزمائش آپ سے کروانا کیا چاہ رہی ہے. اگر رزق کم ہو گیا ہے تو رزق کم کیوں ہے اس کے وجوہات تلاش کیا کرو. اگر کسی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ شادی کیوں نہیں ہو رہی وہ وجہ تلاش کرو. بجائے کسی سے کوئی تویز لینے چلے جاؤ، کسی سے پوچھ لو تویز جائز ہے، میں تو خود لے کے آیا ہوں تویز، اور فری آف کاسٹ ہے، اس کو پیسہ پوسا نہیں ہے کوئی. اور نہ یہاں پر کوئی معاملہ ہے کہ پیسے دے کے تویز لیا جائے، کچھ بھی نہیں. تو اس کی وجوہات تلاش کرو کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے وہ آزمائش ہم سے چاہ کیا رہی ہے. کیونکہ جب تک آپ اس کی چاہت کو پورا نہیں کرو گے وہ ٹلنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آزمائش آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کسی وجہ سے آتی ہے. اس وجہ کو پہچانو، اس وجہ کو تلاش کرو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے. ہماری زندگیوں کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے. کبھی کوئی ایسی کوئی چیز نہ لے کے آنا اپنے گھروں کے اندر جو سود والی ہو. سود اصلی رقم بھی لے کے ڈوب جاتا ہے. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے گھر کا جتنا گولڈ تھا نا وہ بینک میں رکھوایا، پیسے لیے کسی دوسری کنٹری میں جانے کے لیے، دوسرے ملک میں جانے کے لیے. اب ایجنٹ کو پیسے دیے اور پیسے بھی وہ دیے جو کسی نہ کام کے. اب نہ ایجنٹ ملے نہ فون ملے، نہ باہر کا کام بنا، اور پیسے وہ بھی ڈوبے. اور کبھی یہ کام نہ کرنا، کبھی بھی 2 نمبری نہ کرنا، کبھی بھی یہ کام نہ کرنا. بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کسی دکان پہ جاب کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پر. تو ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ 8 گھنٹے کی بجائے 8.5 گھنٹے اپنے مالک کو کیسے دینے ہیں. جو فیکٹری کا آنر ہے اس کو ایمانداری سے کام کر کے کیسے دکھانا ہے. اس کا جو وہ ہمیں پیمنٹ دیتا ہے ہمارے کام کے بدلے میں، وقت کے بدلے میں، اس کو ایمانداری سے کام کر کے کیسے دینا ہے. اس کو دکھانے کے لیے نہیں. کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے. پھر خزانہ کھلتا ہے غیب کا، اور پھر اپنی اس محنت کی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کی مخلوق کے لیے رکھو. اس میں 3% ضرور نکالو، ہر 100 کے پیچھے 3 روپے. اور پھر کسی حقدار کو تلاش کر کے دو جس کی زبان بند ہو اور وہ ضرورت مند ہو. وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے گا اور آپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کرے گا کہ ہر طرف دروازے بند تھے. تو وہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہاں سے مدد آئے گی. کوئی پریشان ہوگا، کسی کا کوئی بجلی کا بل ہے، کوئی کھانے پینے کے معاملات ہیں. اور اگر آپ وہاں مدد لے کے پہنچے تو جو اس کے دل سے نکلی، جو دعا نکلی، بس آپ اور آپ کی کئی نسلیں ان سے اللہ مشقت اٹھا لے. پتہ زمزم کب نکلا تھا؟ جب ایڑیاں رگڑی تھی. ویسے جاتے تو نہیں ملا تھا، ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں. اگر تو والدین اولاد کے لیے آج ایڑیاں رگڑ لیں تو اگلی نسل بچ جاتی. اور ایڑیاں کیسے رگڑنی ہیں؟ جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے اپنی اولاد کے لیے بخت مانگا کرو،
اپنی اولاد کے لیے عزت مانگا کرو، اپنی اولاد کے لیے دین مانگا کرو، دنیا مانگا کرو، روحانیت مانگا کرو، ولایت مانگا کرو۔ اور ولایت کیسے ملے گی؟ جب ماں باپ نیک ہوتے۔ ولی کے ماں باپ کو اسپیشل بچا کے رکھا جاتا ہے، اس کی پچھلی نسل کو بچا کے رکھا جاتا ہے کہ اس کی نسل میں سے شہباز پیدا ہوئے۔ آپ بتاؤ تو صحیح کہ جس ماں کا دودھ پی کے وہ شہباز بنا ہوگا، وہ جس باپ کے جسم کا حصہ ہوگا، وہ ماں باپ کیسے ہوں گے؟ اس کی نسل کیسی ہوگی پیچھے؟ اس کا مطلب ہے اس کی نسل میں حرام مال نہیں تھا۔ اگر آج آپ نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے اندر رزق لے کے آنا ہے، شان و شوکت لے کے آنی ہے، فضل اور کرم چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنا رزق ہمیشہ پاک رکھنا، اور کبھی بھی مشکوک کام نہ کرنا، کبھی بھی حرام کی طرف قدم نہ اٹھانا۔ یہ تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر اپنی نسلوں کو، پھر جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے نا، تو ماں باپ پھر برزخ سے دیکھتے ہیں ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہاں جا کے بے بس ہوتے ہیں۔ پھر ایک آواز آتی، کاش ہم یہ کام نہ کرتے۔ اس کاش کو آج آپ کاش کر لو کہ شاید میں کل یہ کر لیتا، شاید میں پرسوں یہ کر لیتا۔ کبھی نہ کرنا ایسا، کبھی مشکوک کی طرف قدم نہ اٹھانا، کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ آپ اسے ایک دو تو وہ 10 اور کبھی 70 کر دیتا ہے، اور کبھی 700 تک چلا جاتا ہے۔ اور 700 تک تب جاتا ہے کہ جب خود بھی ضرورت ہو، اپنی ضرورت کاٹ کے پھر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔ کہ جب مال کم ہو اور مال کے کم ہونے کا خطرہ ہو، اور پھر دو۔ اور اگر کسی نبی کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تلاش کیا جائے اور اس کی خدمت کی جائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق خود ادا کریں گے، اور کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم مدد ضرور آتی ہے۔ یہ خاندان جو اہل بیت ہیں، یہ سخی خاندان ہے، کہ یہ اپنے منہ سے نوالا نکال کے دینے والے لوگ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی تبلیغ کی، طائف میں پتھر کھائے، احد کے اندر تکلیف انہوں نے اٹھائی، بدر کے اندر اٹھائی، سب غزوات میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میں نے آپ سے اس تبلیغ کے بارے میں، آپ سے جتنی میں نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں آپ کو لے کے دی، جتنی میں نے آپ کو تبلیغ کی اسلام کے بارے میں، جتنا آپ کو، سارا کچھ آپ کو دیا، سارا کچھ سمجھایا میں نے، اس تبلیغ کے اس کے ریٹرن میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس میری آل کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور اہل بیت اس شخص کو کبھی نہیں ملتی، ان کا فیض اسے نہیں ملتا جس کا عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں کہ جن کے دل کی آنکھیں روشن ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات اسے ہی ملے ہیں جس کی اپنے پہلے 3 خلفائے راشدین کے جس کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہے، مولا کائنات اسے ہی ملے، ایسے مولا کائنات کا فیض نہیں ملتا۔ تو یہ سخیوں کا خاندان اہل بیت ہے۔ آپ کبھی ان سے دوستی لگا کے تو دیکھو، آپ کبھی انہیں اصالے ثواب کر کے تو دیکھو، آپ کبھی ان کے لیے روزہ رکھو، روزہ رکھ کے پھر انہیں ہدیہ کر کے تو دیکھو۔ سارا دن بھوکے پیاسے کن کے لیے رہنا رات تک کہ یا اللہ ان ہستیوں کو ہدیہ کر۔ ایک بات یاد رکھیے، جس بندے کے اعمال کے اندر نفلی روزے ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نسلوں کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، اس نسلوں میں کبھی فقر فاقہ نہیں آتا۔
کبھی غربت تنگ دستی نہیں آتی جو اللہ کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے. اور روزہ رکھ کے اگر کسی ہستی کو ہدیہ کیا جائے، آپ دیکھیں سارے دن کی بھوک پیاس، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سامنے پانی پڑا ہوا ہے، مگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہے. آپ روزہ رکھ کے تو دیکھو، پھر ان ہستیوں کو ہدیہ کر کے دیکھو، مثال ثواب کیا کرو. جس نے ان نیک روحوں سے واسطہ رکھا، دوستی لگائی، تو پھر اللہ ایسا فضل کرتا ہے کہ اس کی نسلوں کے لیے پھر وہ روحیں دعائیں کرتی ہیں. وہ تو پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد وہ روحیں پھر اس کی نسلوں کا خیال رکھتی ہیں. وہ روحیں اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کا ساتھ دیتی ہیں. وہ روحیں پھر ایسے بندے کے پاس انہیں پہنچاتی ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہو. اولیاء کرام کی صحبت انہیں عطا فرماتی ہے. نیک روحوں کی دعائیں لیا کرو. جب بزرگوں کا کوئی دن آئے، بزرگوں کو اصالِ ثواب ضرور کیا کرو. ان کے اصالِ ثواب سے بندے کی، جو بندہ انہیں اصالِ ثواب کرتا ہے، بندے کی اپنی مشکلیں حل ہوتی ہیں، کیونکہ روحیں دعائیں کرتی ہیں. اور جس نے ان روحوں سے دعائیں لیں، ان روحوں کی دعائیں لیں، انہیں اصالِ ثواب کیا، ہدیہ کیا، تو پھر وہ روحیں دعائیں کرتی ہیں کہ میرا مالک، اس نے ہمیں یاد رکھا، تو انہیں یاد رکھی. تو پھر وہ دعائیں دیتی ہیں، دعائیں لگتی ہیں، اور دعائیں ایسی لگتی ہیں کہ بندے کے وقت جاگ اٹھتے ہیں، بندے کے کرم جاگ اٹھتے ہیں. بندے پر ایسا فضل ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی آنکھوں سے فضل دیکھتا ہے. میرے پاس کچھ پرانی کتابیں تھیں، اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اس میں اللہ سے خزانے پانے کے راز لکھے ہوئے تھے. راز تو لکھے تھے، پھر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خزانہ تیری نسلوں میں چلتا کیسے رہے گا. تو میاں صاحب جو ہمارے مرشد ہیں، میاں صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، خزانوں کے چکروں میں تو کبھی نہیں پڑنا کہ میں فلاں جگہ کھدائی کروں جا کے تو مجھے کوئی دیکھ نکل آئے گی. یہ سب سے زیادہ پراڈو تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، لینڈ کروزر پراڈو. وہ خزانہ جس کے حصے میں ہوتا ہے اس تک پہنچ جائے. پڑھا جاتا ہے، پڑھ سکتے ہو آپ کے حصے کا ہوا تو ضرور آپ تک پہنچے گا. مگر اس میں کچھ چیز لکھی ہوئی تھی، اگر تو ہمیشہ بامراد رہنا چاہتا ہے. کیا رہنا چاہتا ہے؟ بامراد کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ جو تو چاہے گا وہ تجھے ملے گا. جس سمت میں تو نے قدم اٹھایا وہ سمت تیری ہوگی. تو مٹی میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گا. تو ایک کام تھا جو لازمی کرنا. کام تو بہت ہے، بہت چیزیں بتائی تھیں، وہ میں بتاتا رہوں آپ کو. اپنے بھائی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، جسے آپ صلہ رحمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں. اگر بھائی تکلیف بھی دے، اس کی تکلیف برداشت کرنا. اس لیے میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور میری نسلوں کو سدا بامراد رکھے گا. یہ گولی کڑوی ہے نا، کڑوی ہے، نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا. تو اس برداشت کرنے پہ اجر ملنا ہے آپ کو. دیکھو، ایک بندے کو اپنی نسل کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. آپ جتنے بھی ملینئر دیکھ لو، ٹریلین ہیں، جو اتنے پیسے کمانے والے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ پیسے اتنے کیسے بنے. وہ آپ کو ایک کام لازمی کہیں گے. وہ کہتے ہیں ہم ڈونیشن دیتے ہیں، کہ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. تو جس کو دینا آ گیا، حقیقت میں اس کو لینا آ جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں اس طرح کرنے والے کو نہیں ملتا. رسی اپنی طرف کھینچنے والے کو نہیں ملتا. رسی چھوڑنے والے کو ملتا ہے، اس کی طرف دیکھ، اس طرف چلانا شروع کر. یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے.
اور جب آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگو تو پھر خیال کرنا کہ اس نعمت جو آپ نعمت مانگ رہے ہو اس کو پہلے کوئی لینے والا بھی آپ سے آئے گا. مثال کے طور پر آپ اللہ سے کوئی رزق مانگ رہے ہو، اگر روٹی مانگ رہے ہو تو اگر آپ کے پاس آدھی روٹی ہے تو اس آدھی میں سے بھی کوئی آدھی مانگنے آئے گا کہ دے دے. اگر تو وہ دے دی تو سمجھ لو کہ وہ ایک تالا تھا جو کھول دیا. بھئی آپ کے پاس تو پہلے ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ اللہ آپ کے پاس کیوں بھیجے گا کسی کو کہ لو اس سے آدھی مجھے لے جا کے. یہ چھوٹی سی آزمائش ہے آپ کے لیے کہ یہ اپنی آدھی میں سے آدھی دیتا ہے کہ نہیں. اگر تو وہ آدھی دے دی وہ تالا وہ لاک کھل جائے گا. میں جدہ میں تھا تو میں نے میرے ساتھ تھے کچھ لوگ میرے دوست سے، تو میں نے انہیں یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ ایسا کرنا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اللہ سے انہوں نے نفل پاک مانگنا شروع کر دیا نفل پاک کو. تو کہتے ہیں کہ چند دن گزرے تو ایک بندہ آیا ایسے عجیب سی حالت اس کی، تو آ کے کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا مجھے پیسے دے. کہتا بس ایک ہی رٹ لگائی مجھے کھانا کھانا پیسے دے کھانا کھانا پیسے دے. اس نے کتنے پیسے؟ اس نے کہا بس 15-20 ہزار دے دو. اس نے 15-20 ہزار دیے اسے. تو کہتا نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا نہ آج تک اسے دیکھا. میں نے کہا دیکھ تو کچھ مانگ رہا تھا اللہ سے؟ وہ کہہ رہا ہاں مانگ تو رہا تھا میں. میں کہا کیا مانگ رہا تھا تم؟ کہتا اللہ سے یہ نعمت مانگ رہا تھا، اللہ سے یہ تھوڑے پیسے چاہیے تھے. میں کہا دیکھ وہ طلاق کھل گیا، اب تیرا فیصلہ ہوگا. نفل نہ چھوڑنی، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، اب مزہ آئے گا. اب یقین کریں وہ بندہ جاب لیس تھا. اس کو اب سعودی عربیہ کے اندر ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جہاں دوسرے ملک سے سیاح آتے ہیں سیاحت کے لیے، اس کے اندر اس کو بڑی اچھی جاب ملی. اور اس کے انڈر میں کتنے لوگ؟ 10-15 ریال سے ہی سودا شروع ہوا. کتنے ریال سے؟ تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں 10-15 ریالوں کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک البیک آتا ہے اگر کوئی کیا ہوا ہے برابر، بس ہمیں ایک وقت کا کھانا آتا ہے صرف. تو اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے فقر اور فاقہ تنگ دستی کو دروازے بند کرنے ہیں تو آج دینا سیکھو، اپنے رب کی طرف لوٹانا شروع کرو. دیکھو نعمت کا دروازہ تب کھلتا ہے جو نعمت آپ کے پاس ہے اسے لوٹانی شروع کرو. دیہاتوں کے اندر نا پرانے کنویں ہوتے تھے جسے کھو کہتے تھے، جس میں ٹنڈیں چلتی تھی. بیٹھا ہوا گاؤں والا پہ جی میرا تعلق پیچھے گاؤں سے. ہمارے گاؤں میں وہ کنویں بند ہو چکے ہیں، اوپر انہوں نے کانٹوں والی وہ ٹین مشینیں لگا دیتے. تو پتہ ہے کنویں کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ اس میں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے. نکالنا لوگ پانی نکالنا بند کر دیتے ہیں. کنواں نہیں بند کرتا پانی نکالنا، لوگ اس میں سے پانی نکالنا بند کر دیتے. جب آپ اس کنویں میں سے پانی نکالنا بند کر دو تو آٹومیٹکلی سوکھ جائے گا، خود نہیں کنواں سوکھتا. جب آپ پانی اس سے نکالنا چھوڑ دو، اس میں سے پانی نکال کے پینا چھوڑ دو، وہ کنواں خود بخود سوکھ جاتا ہے. یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے راز ہیں. آپ کا پرس، آپ کی جیب، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا بینک، یہی اسی چیز پہ چل رہا ہے. اگر یہ اللہ کی مخلوق کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، آپ جو کماتے ہو اس میں سے اللہ کی ضرورت، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو بہت جلد رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ کے رزق میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، اور آپ اپنے رزق کے اندر جتنا دوسروں کا حصہ، جتنا دوسروں کے نصیب اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جاؤ گے. اس راز کو سمجھو ذرا، اپنے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اٹیچ کرنا ہے. تو جتنے بندے آپ اپنے رزق کے ساتھ اٹیچ کرو گے اتنا رزق بڑھتا جائے گا، کیونکہ ان کے نصیب کا بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ تقسیم کرنے میں ایماندار ہو. اگر ایک بندے کو دیکھ دی جائے اور بولا جائے کہ اسے تقسیم کرو اور وہ تقسیم صحیح طرح سے نہ کرے تو دیکھ کیا ہوگی؟
خراب ہو جائے گی نا، اور آپ 2-3 دفعہ اسے دیکھ دو گے، اور اگر آپ کسی کو دیکھ دو اور وہ 2-3 منٹ کے اندر اندر ایسے بھوکے پیاسوں کو بندوں کو تقسیم کر دے کھانا، تو پھر آپ کل بھی اسے دو گے نا؟ تو آپ اللہ سے دیکھ کیوں نہیں مانگتے؟ ایک بندہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، مالدار نہیں ہو سکتا، وہ بندہ پتہ کون ہے؟ جو یہ سوچتا رہتا ہے کہ جب میرے پاس آئیں گے میں تب دوں گا۔ کتنی زندگی گزر جاتی ہے سوچتے سوچتے، گزرتی ہے نا؟ اپنی آدھی میں سے آدھی دینی ہے، اور اپنا اور اپنی نسلوں کا تصور کر۔ کس کا؟ نسلوں کو اکیلا چھوڑ کے مت جانا، نسلوں کو کسی اور کے سہارے پہ مت چھوڑ کے جانا، نسلوں کے لیے آج کرو۔ اگر تم نہیں مسلح پہ بیٹھ رہے، اگر تم اللہ سے نہیں مانگ رہے، اگر تمہیں فکر نہیں ہے، تو کسی اور کو فکر ہوگی تیری اولاد کی؟ نہیں ہوگی۔ اس دنیا کی ریالٹی کو، حقیقت کو سمجھو، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر تو کسی کی مدد نہیں کر رہا تو تیری اولاد کی مدد کون کرنے آئے گا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک بات یاد رکھو، جہاں آپ اپنے لیے مانگتے ہو نا، وہاں پر جنات کے لیے ضرور دعائیں کیا کرو۔ جنات کی زندگیاں بہت لمبی ہیں، تو جنات کا بدلہ لینا اور دینا دونوں بڑے مشہور ہیں۔ لینے والے تو بڑے واقعہ سنے ہوں گے نا کہ جنات بدلہ لینے آتے ہیں، تو دینے والے میں بھی بڑے ہوتے ہیں کہ وہ نسلوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ نسلوں کے لیے اس شخص نے جس نے جنات کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے ہڈیاں رکھی، جو عطر لگاتے ہو نا، اس نیت سے لگایا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ہے میرے نبی کی، اور جتنی نیک روحیں ہیں، جنات ہیں، عملیات کے اندر خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جنات خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں، خوشبو کے عاشق ہوتے ہیں، اس بندے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو خوشبو انہیں دے کے، انہیں ہڈیاں انہیں دے کے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کروایا کرو۔ ہڈیاں ڈال کے، جب ہڈیاں ڈالو تو پھر اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرواؤ۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی واقعہ سنایا تھا نا، جس بندے کی جاب نہیں تھی، اس کی جاب ہوئی، اس میں نے کہا ہڈیاں ڈال، تو جب ہڈیاں ڈال دی، اس نے جاب بھی ہوگی، سارا کچھ مل گیا، اس نے وہ ڈالنی چھوڑ دی، تو اس کی خواب میں آ گئے، تو اس نے کہا حسن ہم تیرا انتظار کرتے تو آتا ہی نہیں، مطلب کام ہو گیا، اب نہیں آ رہا نا تو۔ آپ یہ 2-4 کام کرنا شروع کر دو، آپ اپنی زندگی کے اندر برکتیں دیکھنا، کیونکہ کچھ غیبی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ دعائیں باندھ دی ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ جو عمل کرے اس کو یہ ملے، اس کو یہ ملے، اس کی نسلوں کو یہ ملے۔ آپ لوگوں کے لیے جس نے یہ سارا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو سدا شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان، اللہ ان پہ فضل فرمائے، اللہ ان پہ کرم فرمائے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جہاں اللہ کا اور اس کے بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر نیک روحیں ضرور آتی ہیں، نیک جنات ضرور آتے ہیں، جن کی دل کی آنکھیں روشن ہیں، جن کی اللہ نے باطنی آنکھیں روشن کی ہوئی ہیں، انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، جنات نظر آتے ہیں۔ اب مجھے نظر نہیں آتے تو میرا اس کا مطلب ہے کہ میں آپ پہ فتویٰ لگانا شروع کرتا ہوں، بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر کیوں آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو بات پوری سنا کرو، بات پوری طرح سمجھا کرو، پھر کوئی فتویٰ لگاؤ۔ تو جنات نظر آتے ہیں لوگوں کو، جنات کی دنیا میں بھی لوگ جاتے ہیں، جنات کی دنیا میں بھی لوگ جاتے ہیں۔ مرشد ہمیشہ انسانوں میں سے ہوگا، جنات میں سے کوئی مرشد نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو عشق کی نعمت ہے نا، جو اس کو برداشت صرف انسان کر سکتا ہے۔
کس کی نعمت؟ آپ نے سنا ہوگا نا جنات عاشق ہو گئے، تو جب انسان عاشق ہوتا ہے نا تو اللہ کو پا لیتا ہے. کس کو پا لیتا ہے؟ عشق کے اندر کیا طاقت ہوگی اور کیا تفسیر ہوگی. تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروا کے جانا ہے. رات کو جاگا کرو، آدھا گھنٹہ جاگ لیا، گھنٹہ جاگ لیا عشاء کے بعد، وہ اپنی نسلوں کے لیے وقف کرو کہ میں نے اپنی نسلوں کے لیے یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنی نسلوں کے لیے یہ وقت جگانا ہے. اللہ کے سامنے ایڑیاں رگڑا کرو، جس طرح ویسے ہی اللہ کو دکھانے کے لیے جائے نماز بھی ایڑیاں رگڑنا شروع کر دو. اس کو اس کیفیت میں اللہ کو لے کے جاؤ، اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرو کہ میں نے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے وہ خزانے، وہ دروازے کیسے کھلوانے ہیں کہ میں نے اتنا مشکل وقت گزارا، یہ میری نسلیں وقت نہ گزارے اتنا مشکل. آج سمجھ رہے ہو نا؟ 2 نفل پڑھ لیا کرو، دو نفل پڑھا کرو، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص آپ اپنی مرضی سے کر لو. 21 صفحہ پڑھ لو، 31 صفحہ پڑھ لو، 33 صفحہ پڑھ لو، اور اس کو پڑھو. اور اس کے بعد 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو سلام پھیرنے کے بعد. پھر اس کا ثواب ان 2 نفلوں کا اور 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر 3 بار درود پاک. پھر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام آل رسول، تمام اولاد علی، تمام اہل بیت جو پنجتن پاک ہیں، سب کو، ان سب ہستیوں کو ہدیہ کر دینا. اس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہستیاں ہیں، پوری اہل بیت ہے، نبی پاک کی ازواج مطہرات ہیں، یہ سب اہل بیت میں آتی ہیں. ہستیاں اہل بیت میں آتی ہیں. تمام آل رسول، تمام اولاد علی، تمام اہل بیت، تمام آل ابراہیم کو پنجتن پاک میں، ان سب کو یہ پڑھائی کا ثواب ہدیہ کر دیا کرو. اور پھر اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگو ان ہستیوں کا وسیلہ دے کے. مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ کس سے مانگنا؟ وسیلہ تو جائز ہے نا. جو وسیلہ جائز نہیں سمجھتا وہ بھی اللہ سے مانگ لے، اللہ لاج رکھ لیتا. مگر ہوتا پتہ کیا ہے، میں لاسٹ ٹائم ایک بات سنا رہا تھا، میں نا سعودی عرب میں تھا تو ہوٹل پہ گیا میں روٹی لینے کے لیے. اب لائن لگی ہوتی تو لائن میں سارے کھڑے تھے اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. اب ایک صاحب اترے گاڑی سے، اب خان صاحب تھے اندر، انہوں نے خان صاحب سے اپنے پشتوں میں بات کی، خان صاحب نے پشتوں میں بات کی، انہوں نے بھی کی. اس نے پتہ نہیں کیا کہا، اس نے روٹیوں کا تھیلا پکڑا ہے، روٹیوں کا تھیلا پکڑا، اسے پکڑا دیا، اس نے پیسے دیے اللہ کی سبت. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب ہم تو بڑی دیر سے لائن میں کھڑے ہیں، پیسے ہم نے بھی پیسے دے دیے، پیسے اس نے بھی دیے، مگر اس کو پہلے اتنی جلدی کیوں مل گیا؟ وہ وسیلہ تھا، دوستی تھی، وہ تعلق تھا، وہ واسطہ تھا. اس پہ بحث تو بڑی ہو سکتی ہے، مگر جو عاشق ہیں، ماننے والے ہیں، وہ کر جاتے ہیں. وہ شرک نہیں، اللہ معاف کرے، وسیلہ جائز. تو آپ ان ہستیوں کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگو. چند دن گزریں گے، سب سے پہلے آپ کے انشاءاللہ خواب بدلنا شروع ہوں گے. جس کے خواب بدلنا شروع ہو جائے نا، سمجھنا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، وقت بننے شروع ہو گئے ہیں، بس مستری و عمارت بنا رہے ہیں. اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کی، وہ جنات ہیں، وہ انسان ہیں، وہ تکوین کے معاملے ہیں، اہل تکوین جو ہوتے ہیں وہ ان کے کام ان کے وہ جانے. وقت میں 4 اتاد ہوتے ہیں، اتاد، جسے ہم غوث قطب اتاد نہیں کہتے، 4 اتاد ہوتے ہیں، اتاد.
ایک مشرق کا، ایک مغرب کا، ایک جنوب کا، اور ایک مشرق مغرب شمال جنوب، 4 ہوتے ہیں، اور ان کے بعد قطب الاقطاب اور آگے غوث ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان چاروں کا کام ان چاروں سمتوں کی حفاظت کرنا ہے، سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عبد الحی بھی ہے۔ یہ 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ نام اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، نام تو وہی رہتے ہیں، ہستیاں بدلتی رہتی ہیں، وفات پانے کے بعد ہستیاں بدلتی رہتی ہیں، نام وہی رہتے ہیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں آپ، سورۃ اخلاص پڑھو، وہ آپ کی مرضی، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لینا، کچھ میٹھی چیز سامنے رکھ لو، وہ ٹافیوں کی شکل میں ہے، وہ حلوے کی شکل میں ہے، وہ جس مرضی شکل میں، اور ان بولو کہ اعلیٰ جو وقت کے 4 اوتاد ہیں نا، ان کو یہ سورۃ اخلاص ہدیہ کرتا ہوں، جتنا مرضی پڑھ لو، اس پہ کوئی میں نہیں لگا رہا، کم از کم 13 دفعہ تو ضرور پڑھو، کم از کم 13 دفعہ، اور اگر آپ 100 دفعہ پڑھنا چاہو تو 400 دفعہ پڑھو کہ 100 چاروں کو آ جائے، اور آگے پڑھنا چاہو تو جتنا مرضی پڑھ لو، پھر تقسیم مطلب کہ چاروں کو ہدیہ کرنا۔ 4 اوتاد ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے نظام دیا ہوتا ہے، بات کو سمجھو۔ احادیث میں اور باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے ان کے بارے میں ذکر اشاروں سے اور نام لے کے، ابدالوں کا تو ذکر ملتا ہے ہمیں کہ شام میں اتنے ابدال ہوں گے، حج نبی میں تو ہر وقت ابدال رہتے ہیں، اور جتنے بھی اہل تکوین ہیں معاملات، ان میں سے ان کے سردار ہیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، اور جتنے تکوینی معاملات ہوتے ہیں انہیں ہینڈل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ ہستیاں جو ان سی ہیں یہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ترتیب کون سی ہے ہماری اہل سنت کی؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر مولا کائنات۔ اس ترتیب سے ہم نے چلنا ہے، ہم نے اپنی ترتیبیں نہیں لگانی شروع کر دیں، ہم اپنے بڑوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم نے اسی کے مطابق چلنا۔ تو یہ ہستیاں ہیں جو اہل تکوین کے معاملات کو سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ تو انہی بڑی ہستیوں کی نسلوں میں سے یہ اہل تکوین حضرات اولیاء کرام چنا جاتا ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا نا ہمارا شجرہ کہاں تک کا ہوگا، باقی بھول جاتے ہیں۔ پردادا کے یا پردادے کے والد کا نام کا پتا کسی کو؟ نہیں پتا ہوتا۔ تو میں ایک عمل بتا رہا تھا اوتاد کا، ان 4 ہستیوں کو سورۃ اخلاص ہدیہ کرنا، اگر 2 نفل پڑھ لو اس میں بھی سورۃ اخلاص پڑھ لو تو بڑی بڑی میٹھی چیز، اس میں بے شک ٹافیاں کیوں نہ ہو، جو بھی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، وہ پڑھ کے اس پہ نیاز دلا کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر دو، اور جو میٹھی چیز ہو وہ کوشش کرنا بچوں کو دو، جو نیک معصوم بچے نیک ہی ہوتے ہیں انہیں تقسیم کرو۔ اکثر چھوٹے بچوں میں جنات کے بچے وہ چیز لینے آتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ صدیق صاحب کا بچہ، وہ صدیق صاحب کا بچہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، روپ دھار لیتے ہیں وہ تو وہ آتے ہیں بعض کا، جو فل کالی بلی اور فل کالا کتا ہوتا ہے نا وہ جنات میں سے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ یہ ہدیہ نے ان اوتاد کو ہدیہ کر دینا، اور پھر رسوان نہ کرنا، ناغے نہیں کرنے شروع کر دینا۔ خواتین وہ نفل نہیں پڑھ سکتی اپنے ناغے کے دنوں میں تو وہ سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرتے رہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی منت ہے، مراد ہے، ان ہستیوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ یاد یہ وقت کے 4 اوتاد ہوتے ہیں، الف، واو، تے الف، تا اور دال، کیا بنا؟ اوتاد، 4 ہوتے ہیں۔ انہی کے کنٹرول میں کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، فرشتے بھی تو ڈیوٹیوں پہ ہیں نا،
تو انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے؟ افضل ہے. تو آپ نے انہیں ہدیہ کر دیں، پھر ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور ان ہستیوں کو بھی آپ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہ چاہیے، آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ چیز لے دیں. تھوڑا عرصہ گزرے گا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی تو ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، مگر پتہ جب چلتا ہے جب مل کے چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. اگر بتا دیں گے پھر تو آپ کا وہ پروٹوکول دینے کا الگ ہو جائے گا نا انداز. پتہ تو تب ہے نا، پتہ بھی نہ ہو تو پھر کرو، تو اسی انداز میں ملتے ہیں. ایک صاحب تھے، انہوں نے خدمت کی کسی اہل بیت میں سے، آل رسول میں سے کسی کی خدمت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں روحانیت کے راستے میں چل رہا تھا، تو کہنے لگے میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی خدمت کی ہے تو پھر ان کی ملاقات نبی پاک سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صاحب کہنے لگے میرے کندھے پہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا، تو کہنے لگے میرے لیے فیصلہ شاید ازل سے یہی لکھا ہوا تھا. واقعہ سنا رہے تھے اپنا وہ. تو وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنا سیدھے والا ہاتھ، اور کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے رازوں میں سے ایک راز بنے گا، تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بنے گا. تو وہ شخص کہتا ہے میرے پاس صرف یہی ایک نیکی تھی کہ میں تلاش کرتا ہوں کہ میرے نبی کی آل ہو کہیں اور ضرورت مند ہو تو میں ان کی ضرورت پوری کروں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھتا ہے نا، اس میں سے محنت اور مشقت اٹھا لی جاتی ہے. آپ اس بات کو، اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ روحانیت کا جو منبع ہے اور سورس ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ولی ایک اس کی ولایت جب تکمیل ہوتی ہے نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر تکمیل ہوتی ہے، جسے آپ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی کہتے ہیں. حقیقت احمدی میں تو ولایت اینڈ ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ لوگ صدیوں ہزاروں سالوں بعد پیدا ہوتے ہیں. حقیقت محمدی میں ایک ولی کی تکمیل عموماً ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو بندہ روحانیت میں چلنے کی کوشش کر رہا ہو، اگر وہ روحانیت میں نہیں بھی ہے تو ایک دنیا دار بندہ ہو، اگر وہ اب نبی کی آل کو تلاش کر کے ان کی خدمت کرے، ان کے گھر میں راشن ڈلوا دے، ان کے بچوں کا خیال رکھے، آپ مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا، اس پہ فضل و کرم کی کیا بارش ہوگی. بھائی نبی کی آل صرف کوئی ہمارے کوئی ایک فرقے کی تو نہیں ہے نا، سب کی ہے نا. نبی ایک ہے، سب کا ہے. تو پھر آپ نے اس عمل کو کیوں بلا دیے؟ میں بھی ضرورت پوری کر لیتا ہوں مانگ کے، آپ بھی کسی ضرورت پوری کر لیتے ہو مانگ کے. چلو ہم جو لوگ ہیں تو مانگ کے کسی سے ضرورت پوری کر لیتے ہیں. اب وہ ایک خاندان ایسا ہے جس کو صدقہ اور خیرات زکوٰۃ بھی نہیں لگتی ہے. اب جسے صدقہ خیرات جسے لگتا ہے اسے تو آپ دے کے اس کی تو ضرورت پوری کر دو گے نا. تو ان ہستیوں کو تو یہ بھی نہیں لگتا، تو ان کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ الگ سے پروٹوکولز ہیں. اگر آپ اپنی کمائی میں سے 3% نکال کے الگ کر لیا کرو، وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات نہیں ہوگا، ہدیے کی نیت سے، اور وہ تلاش کرو کہ نبی کی آل کہاں پہ ہے. تلاش کر کے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو.
تھوڑا ہی ٹائم گزرے گا، تھوڑا وقت گزرے گا، آپ اپنی آنکھوں سے فضل ہوتا دیکھو کہ آپ کی مدد کہاں سے ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستیاں اہل بیت کی، آپ سوچو تو صحیح کیا ہوگا۔ اگر روحانیت مانگو گے، روحانیت کے سمندر ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اگر دنیا مانگو گے، دنیا کے سمندر ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اگر بخشش ہو سکتی ہے، اگر آخرت سنور سکتی ہے، اگر جنت مل سکتی ہے، اگر مرتے ہوئے زبان پہ کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، تو کیا دنیا کا چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ان کی خدمت کرنے سے؟ نہیں ہو سکتا؟ کرو گے نا خدمت اس خاندان کی؟ دیکھو ہزاروں میں اگر پیسے نہیں بھی ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت تو پوری کر سکتے ہو نا، کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک گرانے کو یہ عمل بتایا، میں نے کہا پیسے کریں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تو اتنے نہیں ہوتے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی ہمارے ہر ماہ اتنے پیسے آتے ہیں، ہمیں ایسا کرتے ہیں سال کے یا 6 ماہ کے ایک دفعہ اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں، تو پھر ہم بعد میں ایڈجسٹ کرتے رہیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑا دماغ لڑایا، تو وہ پیسے ہم پورے کر لیں گے، ابھی ہم نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ عمل کیا، تو کہنے لگے جو ہی وہ عمل کیا چند دنوں بعد ہی ہمارا کسی جگہ سے کچھ ایسے معاملات طے پائے، وہ جو دیے تھے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، تو جو ملا تھا وہ پہاڑ ملا تھا۔ یہ خاندان نقد دیتا ہے، اللہ سے لے کے نقد دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر نبی کی آل کے بارے میں ایسا بندہ سوچنا ہی شروع کر دے؟ آپ یقین کرو، آپ یہ کر کے دیکھو، آپ میرے نبی کی آل کا خیال رکھ کے دیکھو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا خیال رکھ کے دیکھو، انہیں اصالہ ثواب کر کے دیکھو، ان کا کوئی نظر نیاز ان کو دے کے دیکھو، ان کی نسلوں کا خیال رکھ کے دیکھو، بن مانگے رب دیتا ہے، بن مانگے رب دیتا ہے، اور نسلوں میں دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ آپ عرش نشین بندوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جو اس کے مقرب بندے ہیں، اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں میں سے ایسے بندہ پیدا کرے گا۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ورنہ میں کوئی اللہ کے راز آپ لوگوں کو ایسی چیزیں بتاتا، آپ لوگ حیران پریشان ہو جاتے کہ اہل بیت کی خدمت کرنے سے یہ ملتا ہے، ان کی نسلوں کا خیال رکھنے سے یہ ملتا ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے کہ آپ کا وہم اور گمان وہاں تک نہیں جا سکتا، میرا وہم اور گمان وہاں تک نہیں جا سکتا جو ملتا ہے۔ تلاش کرو، بس تلاش کرو، ایسے میں اٹھا کے نہ دے جانا، تحقیق کرنا پوری یہ کون ہے، پھر جا کے دینا، اور پھر رات کو جائے نماز بچھانا اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ جو درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لینا، وہ پڑھ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ کرنا، اور پھر اپنے نبی سے باتیں کرنا۔ کیا کرنا؟ اور اللہ سے کہنا مولا یہ میں ٹوٹی پھوٹی باتیں کر لوں، یہ میرے نبی تک پہنچا۔ چند دن کرو کے دیکھو، دیکھو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا، انشاءاللہ۔ اولیاء کرام ہے نا، جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا، جب تحیاتو پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، جب تک جواب موصول نہ ہو اگلی چیز، اگلی دعا نہیں پڑھتے۔ تو جب تک آپ کو بھی جواب نہ آئے، آپ بھی نہ اٹھنا جائے نماز سے۔ ایک دن کرو، 2 دن کرو، 3 دن کرو، تھوڑے دن تو دیکھتے ہیں کہ مال کچا ہے کہ پکا ہے۔ ٹھیک ہے، کرو گے نا اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے۔ میں ایک دفعہ عرب میں نا پھنس گیا، ایک جگہ پہ پھنس گیا، وہ تربیت کے معاملات تھے، انہوں نے روٹی بھی لے لی، کپڑے بھی اتروا لیے، جوتا بھی لے لیا، چھت بھی لے لیا۔ اب میں نے کہا اب تمہارے گئے، اب کیا کریں؟ میں کیا کرتا، میں 2 نفل پڑھتا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان دو ہستیوں کو ہدیہ کر دیتا اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ اے متخر منور ہستی ہے، آپ یہ دعا کرتے میرے لیے کہ میں اس جگہ پہ پھنس چکا ہوں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کچھ نہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی تھوڑا عرصہ کیا میں نے، ایک صاحب مدینہ شریف گئے تو اللہ نے ان کے دل کی آنکھیں روشن کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی آنکھیں روشن کی تھی، وہ روحانی صاحب روحانیت تھے، روحانیت میں ان کا عمل دخل تھا۔ وہ جب روضہ رسول کے سامنے گئے نا تو وہ کچھ پڑھ کے ہدیہ کر رہے تھے، اپنی دعاؤں میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں پر اشارہ ہوا کہ اس کے پاس جانا ہے، اس کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ وہ صاحب اب مجھے ڈھونڈتے پھرے کہ یار یہ بندہ کون ہے، مجھے اس کا یہ بتایا گیا صاحب۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے نا وہ پہنچ گئے، میرے پاس پہنچے ہو تو مجھے کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ دیکھتے رہے کہ واقعی یہی ہے نا، تو مجھے کہنے لگے کہ ایسا ایسا ہے، تو کچھ کر رہا ہے ایسا؟ میں نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں۔ تو کہتا تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ 2 نفل پڑھتا ہوں، 2 نفل پڑھ کے ان کی ہستیوں کے ہدیہ کا ہدیہ کر دیتا ہوں انہیں، اور پھر اللہ کو ان کا واسطہ دیتا ہوں، وسیلہ دیتا ہوں، پھر ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اس نے کہا یہ لے پھر 10,000 ریال۔ بڑی دیر ہو گئی گڑیاں رگڑتے۔ اس نے کہا لے بھیا جو تجھے چاہیے بتا مجھے۔ میں نے کہا بندہ ہاتھ چڑھ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا تیرے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ سارے مسئلے اس کے حل کرنے۔ کس نے بتایا، کیا بتایا؟ پھر چھوڑ دیں، پھر کے لیے انشاءاللہ۔ تو کہ میں کہنے لگا کہ بڑی عجیب بات ہوئی، اور میں نا بس دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں تو میرے کان میں آواز آئی کہ جو تو مانگ رہا ہے نا، اگر تو وہاں جا کے اس کی ضرورت پوری کر دے، اللہ تیری پوری کر دے۔ اسباب اسی دنیا سے بنتے ہیں، اسباب اسی دنیا سے بنتے ہیں، صرف مجھے اور آپ کو اللہ سے لینا نہیں آتا۔ ہم نے ان ہستیوں سے دوستی نہیں لگائی۔ ہم کہتے ہیں صرف محرم میں یاد کر لیا، رجب میں یاد کر لیا، ٹھیک ہے، شہادت آ گئی کسی کی، کسی کے پیدائش آ گئی، اس پہ بس ہم نے کر دیا تو بس اللہ خیر سلا، تو پورا سال باقی کہاں گیا؟ ہم نے تو ان ہستیوں سے سیکھنا ہے نا کہ ان ہستیوں نے اللہ سے کیسے پایا، ان ہستیوں نے اللہ سے کیسے لیا۔ ان صاحب نے وہ مجھے پکڑائے پیسے، تو کہنے لگا یہ پیسے ہیں آپ کے، اور اگر پھر بھی کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں بتا دیں۔ میں کہا نہیں اب نہیں پڑتی، پہلے انہیں بتانے سے تو ہوا، تجھے کیوں بتاؤں؟ میں اب یوں نہیں بتاؤں گا۔ تو مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو میں 2 نفل پڑھتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، ان ہستیوں کو ہدیہ کرتا ہوں، پھر ان کے وسیلے سے اپنے رب سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مالک ان ہستیوں کا وسیلہ لے کے کہ جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ ایک تو جگر کا ٹکڑا ہو اور دوسرے کو بول رہے ہوں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو کیا خیال ہے ان کا وسیلہ کو رد کرے گا؟ میرے مرشد میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایک ایسا وسیلہ ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایسا مثلا آپ نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے استغفار پڑھا، اس سے معافی مانگی، کبھی رد نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جو ازلی خوش بخت ہو۔ استغفار کس کی زبان پہ آتا ہے؟ جو ازلی خوش بخت ہو، جس کو اللہ نے ازل سے لکھا تھا جا تجھے معاف کیا، تو جو مرضی کر لے مگر آئے گا تو جنت میں، تو تھوڑی سزا بھگت لے یہاں وہاں، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ تو بندہ گزرتا ہے، بڑی ٹکریں کھاتا ہے۔ میں پارکوں میں سویا ہوں اس روحانیت کے راستے میں آنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے،
پارکوں میں سویا, میں نے کوڑے دان سے اٹھا کے کھانا کھایا ہے مگر مانگا نہیں تھا کسی سے. ایک دن میں کوڑے دان سے کھانا پڑا ہوا میں نے کھایا تو میں نے آسمان کی طرف منہ کیا. میں نے کہا یہ میرے مالک ہمیشہ ایسی زندگی نہیں گزارنے, ہمیشہ ایسی زندگی. تو میں نے کہا ہو سکتا کل پرسوں تک میں مر جاؤں, اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, مگر ایسی زندگی نہیں گزارنی. میں نے مانگنا نہیں ہے کسی سے کہ اپنے کسی یار دوست کے پاس جاؤں گا جا کے بولوں گا کہ دے دے وہ پوری کر. میں کہا نہیں, اگر کرنی ہے تو تو کرے گا. جب پانا تجھے ہے تو پھر نظر اس کی طرف کیوں کروں؟ بھائی دوست بھی تیری مدد تب تک کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے, اس بات کو سمجھو. دوست کب تک مدد کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. تو جب اللہ نہیں چاہتا دوست بھی کہتا ہے یار مجھے ضرورت ہے, میری اپنی بھی فیملی میں میرا یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا, ہو جاتا ہے نا ایسا. میں نے کیا کیا, میں نے مجھے یاد ہے وہ 9-10 محرم کیا تھا, میں نے پانی لیا, پیسے تو تھے ہی نہیں پاس, خود تو کھانا ڈسٹ بن سے اٹھا کے کھا رہا ہوں.